अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला के पास जो मखलूक है उन्हें फ़रिश्ते कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते न मर्द हैं न औरत हैं, न खाते हैं न पीते हैं। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उन्हें पैदा किया है वो वही काम कर रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार नहीं दिया, इसलिए वो गुनाह नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया, जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है कि हमने उसे आग की लपट से पैदा किया। अब जो शैतान था काना मिनल जिन्नी, वो जिन्नों में से था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने इतनी ज़्यादा इबादत की कि वो फ़रिश्तों के साथ ऊपर आसमान पे होता था। और एक और रिवायत के मुताबिक जिन्नात के अंदर ये खुसूसियत है कि वो आसमान तक जा सकते हैं। इसके बाद जो अल्लाह ने तीसरी मखलूक पैदा की उसको कहते हैं इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उसजुदूल आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो उनके साथ ही था। जब हुक्म हुआ तो उसको भी साथ ही हुक्म हुआ था कि सजदा करो, लेकिन उसने क्या किया, अबा वस्तकबरा, तकब्बुर की वजह से इनकार कर बैठा। क्योंकि जब इंसान के अंदर मैं आ जाती तो मैं इंसान को फिर ले डूबती है। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप जन्नत में रहें और आपने फ़लाँ दरख्त के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ज़ाहिर है अल्लाह ने आजमाइश की थी। अब क्या हुआ कि शैतान के दिल में बड़ी ये बात थी कि इसको मैंने सजदा नहीं किया, इसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया हूँ। अब मैंने आदम को जन्नत में नहीं रहने देना। अगर मैं निकला हूँ तो मैं इसको भी निकलवा के छोड़ूंगा। और फिर बहला फुसला के इल्हाम करके वसवसे डाल के उसने क्या किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ पे उकसाया कि वो उस दरख्त का फल खा रहे हैं। जब उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो क्या हुआ कि उनके लिबास जो जन्नत के पहने हुए थे उन्होंने वो उतर गए। तो ये बात इससे पता चलती है कि इंसान की हया के ऊपर सबसे पहले शैतान हमला करता है और इंसान के कपड़े उतरवाता है, ख्वाह वो आज के दौर में फ़ैशन के नाम पे उतरवाएं या मोहब्बत के नाम पे। क्योंकि जब इंसान के अंदर हया ही नहीं रहेगी तो इंसान का फिर जो दिल चाहेगा वही करेगा। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे तो तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वही करो। अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हमारा दिल चाह रहा है, हम वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही बोल रहे हैं, हराम रिलेशन में हैं, तो समझ लें कि फिर हमारा ईमान का लेवल क्या है। चेक करें ज़रा अपने ईमान का लेवल, हम हया के किस लेवल पे हैं। क्योंकि जब एक चीज़ उठती है तो दूसरी खुद ब खुद चली जाती है। हया और ईमान साथ साथ। कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा 7 मरतबा आया है और हर दफ़ा अल्लाह ताला ने एक नए तरीके से उसको बयान किया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमारे लिए बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं। पहली निशानी तो ये है कि शैतान ने भी गलती की थी, गुनाह किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना था। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी भूल हुई कि अल्लाह ने उनको मना किया था कि आपने जन्नत का फल नहीं खाना, उस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया था। अब इन दोनों के रवैयों में फ़र्क देख लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो ही एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से रुजू किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से कलिमात सीख ली। और वो कौन से कलिमात थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह अल आराफ आयत नंबर 23। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमसे दरगुज़र ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें माफ़ कर दिया। अब ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है, इसमें हमारे लिए क्या सबक है? नंबर 1, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गुनाह होंगे, लेकिन उसमें भी फिर आगे 2 रवैये हैं। अगर हमसे गलती हो जाए, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी कर बैठें या इंसानों के साथ हमारा कोई ऐसा मामला हो जाए, अगर हम अपनी गलती का इकरार कर लेंगे तो हम इंसान होंगे। और अगर हमने गलती की, अल्लाह की नाफरमानी की, बंदों के साथ हमने ज़्यादती की और उसके बाद हम अपनी गलती पर अड़े रहे तो समझ लें कि फिर हम इंसानियत के दर्जे पे नहीं, शैतानियत के दर्जे पे आ गए हैं। फिर हम शैतान वाले काम कर रहे हैं।
انسان نسیان سے ہے، جس کا مطلب ہے بھولنے والا، یعنی انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے گناہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور کوئی بھی ہم نے گناہ کیا ہو، کوئی بھی غلطی کی ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھلے رکھتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یعنی انسان کو جو ہی یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کر دوں۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، جس کو شرمندگی ہو اور جو توبہ کرنا چاہے، تو اس کو امید ضرور دلائیں، نہ کہ اس کو مزید مایوس کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں میں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس نے معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون سا ہے، یعنی اس نے 99 قتل تو کر لیے، لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، اس کے اندر بے چینی تھی کہ اتنا گناہ میں نے کر تو لیے ہیں، لیکن یہ کہ کیا اب میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے لوگوں سے پھر پوچھنا چاہا، تو لوگوں نے اسے کیا کیا؟ عالم کے بجائے اسے ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب یہ کہ جس چیز کے متعلق پوچھا جائے اسی چیز کے متعلق ہی رہنمائی کرنی چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور راہب وہ ہوتا ہے جو اپنا نماز روزہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ راہب کے پاس گیا تو اس نے راہب کو جا کے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ راہب کے پاس تو علم تھا نہیں، اس نے اپنے پاس اسے فتویٰ دے دیا کہ نہیں تمہاری توبہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، یوں اس نے 100 پورے کر دیے، لیکن اس کے دل میں پھر بھی بے چینی تھی کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے لوگوں سے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے عالم کا پتہ بتایا۔ جب وہ عالم کے پاس گیا اس نے اپنا سارا قصہ بیان کیا کہ یوں میں نے 99 قتل کیے، اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے مجھے راہب کا پتہ بتایا، جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور یوں میں نے 100 پورے کر دیے ہیں، تو کیا اب 100 قتل کرنے کے بعد بھی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کیا چیز رکاوٹ ہے تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان؟ یعنی تم توبہ تو کرنا چاہ رہے ہو، لیکن کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم بار بار وہی غلط کام کیے جا رہے ہو؟ یہ ہے ایک علم والے کا رویہ کہ جس کے پاس صحیح علم تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم 70 عابدوں پر بھاری ہے، یعنی اگر 70 عبادت کرنے والے وہ ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم کی حیثیت چاند کی سی ہے جیسے باقی ستاروں پر، یعنی باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے ستارے ہیں، اور جتنی چاند کو اہمیت ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو اہمیت دی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہوں گے۔ اب اس عالم نے اس شخص سے یہ کہا کہ جب تک آپ غلط لوگوں کے درمیان رہیں گے آپ غلط کام کرتے رہیں گے، تو سب سے پہلے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب مائنڈ چینج ہوگا تو قدرتی طور پہ پھر اعمال بھی تبدیل ہوتے جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہمارے لیے کچھ لوگ، کچھ جگہیں، کچھ کام، کچھ چیزیں آزمائش بن جائیں تو ہمیں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، خواہ کچھ ہفتوں کے لیے چھوڑیں یا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خواہ وہ کاروبار میں ان کو کوئی نقصان ہوا ہو، گھریلو کوئی مسئلہ ہو یا محبت میں ناکامی ہو، تو انسان کی سوئی اس بات پہ اڑ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کروں گا تو جان چھوٹے گی۔ تو اس صورت میں کرنا کیا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے، کچھ عرصے کے لیے اپنا ماحول تبدیل کر دینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کا اینڈ نہیں تھا، وہ دنیا کا آخری شخص نہیں تھا، وہ دنیا کا آخری کام نہیں تھا، وہ دنیا کی آخری چیز نہیں تھی جس کے پیچھے آپ اپنی زندگی ختم کرنے لگے تھے۔ تو بہرحال
ان عالم نے ان سے کہا کہ آپ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کر لیں، اور اپنے ملک کی طرف سے واپس نہ آنا، وہ بری زمین ہے۔ وہ شخص چل دیا، جب نصف مسافت پر پہنچا تو وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یعنی جب وہ فوت ہو گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آگے اس کو لینے کے لیے اور عذاب کے فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ یہ انسان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، چنانچہ اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا جس نے ان کو ثالث تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جس طرف کی مسافت کم ہو اس کا استحقاق اس بنیاد پر ہوگا کہ جب زمین کو ناپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس کی مسافت کم نکلی۔ اس بنیاد پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لیا اور اسے لے کر چلے گئے، سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ انسان کوئی بھی گناہ کر لے، دنیا کا کوئی بھی گناہ کر لے، لیکن انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے تو وہ رب اس کو ضرور معاف کر دے گا، لیکن توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت بالکل صحیح ہو، انسان کا ارادہ بھی پکا ہو، اور پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس گناہ سے اپنی جان چھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک کہ اس میں موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، یعنی اس سے پہلے انسان توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو غلطی مان کے اس پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔